نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ ہمارا آج کا درس ایمان سے متعلق ہی ہے۔ ایمان یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان امام صاحب نے قائم کیا ہے، اسی سے متعلق ہماری بات کا تسلسل اب جاری ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو امام صاحب نے اس میں مرجیہ کا بہت رد کیا ہے، جو اعمال کو ایمان کا جز نہیں قرار دیتے اور پھر ایمان میں کمی زیادتی کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف باب قائم کیے ہیں ان کی تردید میں، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وہ قول و فعل، اور وہ قول اور فعل ہے۔ اس سے ایمان کے مرکب ہونے کی طرف یہ اشارہ ہے اور وضاحت ہے کہ قول ایمان قول ہے اور فعل ہے، یعنی صرف قول نہیں ہے جو مرجیۃ الکرامیہ کہتے ہیں کہ قول ہی یہ ایمان ہے، اقرار بالقلب۔ تو یعنی فعل جو ہے نا اس میں عموم ہے، یہ دل کا فعل اور بدن کا فعل اس میں آ جاتا ہے، گویا کہ تینوں امور اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ قلبی فعل اور بدنی فعل یعنی اعمال بدنیہ یہ سب ہی آ جائیں گے، بلکہ اس میں کف نفس بھی آ جاتا ہے۔ کف نفس کا مطلب ہے کہ نفس کو کسی گناہ سے روک کے رکھنا، یہ بھی فعل ہے۔ کف نفس، نفس کو کسی برائی سے روکنا، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو نفس کو گناہ سے روک کر رکھنا یہ فعل ہے، اور یہ بھی ایمان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے، الیقین الایمان کلہ۔ اس جگہ یقین سے تصدیق مراد ہے، تو جسے ایمان کہا گیا ہے۔ کسی کا یقین زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا یقین کم ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایمان کو مرکب ہی کہا ہے، بلکہ انہوں نے اس قول پر صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد والے جو ہے نا علماء، ان کا اجماع نقل کیا ہے، اجماع لکھا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے لفظ بولا ہے صحابہ اور تابعین ومن ادرکناہم، یعنی وہ سب جنہیں ہم نے پایا ہے، سب اس بات پر متفق تھے اسلام قول اور فعل ہے۔ اور انہوں نے نیت کا بھی ساتھ کہا ہے، قول فعل اور نیت۔ نیت سے مراد جو ہے نا یہ اعتقاد ہی ہے، یعنی دل کا اعتقاد۔ یہ گویا کہ یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، قول فعل اور نیت۔ تو یہ فعل میں دل کا فعل آ ہی جاتا ہے، اس لیے امام بخاری نے نیت کا لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، قول اور فعل۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، اور یہ ان کی کتاب العلوم کے اندر موجود ہے۔ اور امام ابن رجب نے کہا ہے کہ سلف صالحین کافی انہوں نے نام لیے ہیں، سعید بن جبیر، میمون بن مہران، قتادہ، ایوب سختیانی، ابراہیم نخعی، زہری اور یحییٰ بن کثیر وغیرہ، یہ تمام جو ہے نا اعمال کو ایمان سے خارج کرنے والے مرجیہ کے قول کو محدث قول کہتے تھے۔
یعنی ان کے قول کو محدث کہتے تھے کہ یہ ایک نیا قول ہے، خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایسے شخص کی، یعنی یہ سلف جو ہے نا جن کے انہوں نے نام لیے ہیں، یہ امام صاحب نے کہا ہے، ابن رجب نے رحمہ اللہ نے، کہ یہ ایسے شخص کی مذمت کرتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ اعمال ایمان سے خارج ہے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ تو یہ تمام سلف ایسے شخص کی مذمت کرتے تھے۔ اور سفیان ثوری نے تو کہا ہے کہ یہ دین میں نئی بات ہے، نئی بات۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو اس بات کے برعکس کہتے ہوئے سنا ہے۔ یہ جامع العلوم والحکم، یہ شرح ہے اربعین نووی کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ بڑی جامع اور مفید شرح ہے، 10 حدیثیں جامع امام ابن رجب نے اپنی طرف سے 40 حدیثوں میں اضافہ کر کے کل 50 حدیثیں جو جامع کلمات پر مشتمل تھیں ان کی شرح لکھی ہے، اور یہ عام مطبوع ہے۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے، وہ ہے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اسی پر ائمہ کرام اور علماء اعظام کا اجماع ہے۔ پھر امام شافعی کا قول انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کا اس پر یعنی اجماع کہتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور بعد والوں کا اجماع ہے اس پر، اور امام ابو ثور نے بھی یہی کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ امام اوزاعی اپنے سے پہلے ائمہ کرام کے حوالے سے کہتے تھے کہ سلف صالحین ایمان اور عمل میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے۔ اہل سنہ جو ہے نا، اہل سنہ والجماعہ کے اسی قول کو بہت سے علماء سلف نے بیان کیا ہے۔ فضیل بن عیاض اور وکی بن جراح بھی اہل سنہ کا یہی قول ذکر کرتے ہیں۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یہی قول حسن بصری کا، سعید بن جبیر، عمر بن عبدالعزیز، عطا بن ابی رباح، طاووس، مجاہد، شابی اور ابراہیم نخعی، مجاہد بن جبر اور شابی، عامر بن شراحیل اور ابراہیم نخعی، یہ تابعی ہیں۔ اور اسی طرح امام زہری کا، ان کا بھی یہی قول ہے۔ سفیان ثوری، امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق اور ابو عبید اور ابو ثور وغیرہ، وہ بھی یہ سب کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل، قول و عمل، یعنی ان کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے۔ عمل سے مراد عمل لسان اور عمل قلب دونوں آ جاتے ہیں، اس لیے یہ مرکب ثلاثی بن جاتا ہے۔ یہ فتح الباری ہے ابن رجب کی، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 5۔ تو یہ بہت سارا مواد یا ائمہ کے اقوال وغیرہ اس پر ہیں، یہ کہ ایمان جو ہے نا یہ مرکب ثلاثی ہے اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ تصدیق یا یقین جو ہے اس اعتبار سے بھی کمی بیشی ہوتی ہے، اور اعمال کے اعتبار سے بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو امام بخاری نے دوسرا مسئلہ جو ہے نا یہ ایمان میں کمی زیادتی کا ہی بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ شروع میں ہی فرمایا ہے، جس جگہ پہلے باب کے نیچے انہوں نے ایمان کے بارے میں کہا ہے نا قول و فعل، اور ساتھ ہی فرمایا ہے یزید و ینقص۔ اور یہ اس کتاب کے اندر یعنی کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے 3 جگہ جو ہے نا ابواب قائم کرنے کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ دوسرا باب یعنی یہ باب نمبر 15، اس میں ہے باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ یہ باب ہے یعنی اہل ایمان کا اعمال میں تفاضل، یعنی اعمال میں تمام اہل ایمان یہ برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں فرق ہے۔ اور اسی طرح 33 نمبر باب وہ ہے باب زیادت الایمان و نقصان ہی۔
اس میں یہ ایمان کی زیادتی اور ایمان کی کمی اس میں یہ ثابت کی ہے۔ اور اسی طرح 18 نمبر باب ہے، باب من قال ان الایمان هو العمل، یہ قائم کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ عمل ہی ہے، ایمان وہ عمل ہی ہے۔ تو امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق خواہ دل کے ساتھ ہو یا زبان کے ساتھ ہو، خواہ جوارح اور ابدان کے ساتھ ہو، اس پر عمل کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہ تصدیق جو ہے نا یا اعتقاد یا یقین کرنا یہ دل کا عمل ہے، اور زبان سے اقرار کرنا یہ زبان کا عمل ہے، اور انسان اپنے بدن سے اعضاء سے جو عمل کرتا ہے یہ اس کے بدن کا عمل ہے۔ تو امام بخاری نے ایمان میں کمی زیادتی ثابت کرنے کی خاطر جو ہے نا قرآن کی آیات سے بھی استدلال کیا ہے، اور ان مرجیہ کا رد کیا ہے جنہوں نے جو ہے نا عمل کو ایمان سے خارج کیا اور ساتھ عمل کے ایمان کے اندر کمی زیادتی کے وہ قائل نہیں۔ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید سے 8 مقامات سے آیتیں جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ الفتح کی، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ یہ اہل اسلام صحابہ کرام، یہ اصحاب الرضوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بیعت رضوان حدیبیہ مقام پر، تو یہ پہلے بھی ایمان والے تھے۔ المومنین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے فی قلوب المومنین، پہلے بھی ایمان والے تھے، اور اس سکینت کے نزول سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یعنی ایمان کا ایمان کے ساتھ یعنی زیادہ ہونا، ایمان میں زیادہ ہونا، پہلے بھی ایمان تھا اور ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا مقام ہے سورۃ الکہف سے امام بخاری نے جو ہے نا آیت نقل کی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ ہدایت سے مراد یہاں ایمان ہی ہے، کیونکہ اس میں آمنو پہلے ذکر ہے، آمنو فتیۃ آمنوا بربہم، اور یہ نوجوان اہل شرک کے مقابلے میں توحید پر ثابت قدم رہے تھے، اور ان کی ہدایت و ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا تھا۔ آمنوا بربہم یہ پہلے ہے، پھر زدناہم ہدی، یعنی زدناہم ایمانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا، یہ دوسرا مقام تھا۔ اور تیسرا مقام سورہ مریم آیت نمبر 86، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یعنی ہدایت والے لوگوں کی ہدایت کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اس جگہ آمنو کی بجائے اللہ نے اہتدوا کہا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والے ہی ہدایت یافتہ اور راہ راست پر ہیں، اور ہدایت سے مراد ایمان ہے جس میں کمی زیادتی کا اس بات ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ امام بخاری نے سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 4 یہ جو ہے نا سورہ محمد کی 17 نمبر آیت کریمہ ہے، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یہ منافقوں کے مقابل ہے، گویا کہ یہ کفر و نفاق کے مقابل ایمان و اسلام ہے، اس میں ایمان میں زیادتی کا ثبوت ہے، ایمان میں زیادتی کا ثبوت ہے، اور جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے نا وہ کمی کو لازمی قبول کرتی ہے۔ آگے سورہ مدثر کی 13 نمبر آیت کریمہ نمبر 5 یہ ہے، 5 نمبر، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ وہ جو پہلے ہی مومن تھے اور اس آیت کو سن کر ان کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو گیا۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آیات سن کے جو ہے نا ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، آیات سن کے۔ تو جب کسی چیز کی حکمتیں بیان کی جائیں تو اہل ایمان اور اہل یقین میں جو ہے نا ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے
سورہ توبہ 124 نمبر، یہ 6 نمبر ہے، ایکم زادتہ ھذہ ایمانا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق کہتے تھے کہ اس آیت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب کہ دوسرے جو ہے نا، یہ جو اہل ایمان نہیں ہیں ان میں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہونا ہے؟ تو اہل ایمان کے اندر ہی اضافہ ہوتا ہے آیات سن کے۔ آگے 7 نمبر، یہ 7ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت کریمہ، فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا۔ یہ ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تھا نا کہ جا کر مسلمانوں کو ڈرا دو کہ مکہ والے بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، یہ غزوہ احد کے بعد، تو ادھر مدینے والوں کو ختم کرنے کے لیے ابو سفیان کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، یہ پیغام بھیجا تھا ابو سفیان نے کسی کے ہاتھ۔ تو ان کافروں کی اس بات سے مسلمانوں کا شوق جہاد اور بڑھ گیا تھا، اور اللہ نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا تھا، ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، فزادہم ایمانا۔ اور 8 نمبر آیت کریمہ جو آخری، جیسے امام بخاری نے اس مسئلے پر استدلال کیا ہے، وہ سورۃ الاحزاب کی 22 نمبر آیت ہے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کی طرف خط لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ انا للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا۔ شرائع سے مراد عقائد دینیہ، اور فرائض سے مراد فرض اعمال، حدود سے مراد منہیات سے بچنا، منہیات یعنی حرام کاموں سے بچنا، عقائد دینیہ اختیار کرنا، فرض اعمال ان پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا، اور سنن سے مراد جانا مستحبات۔ تو ان میں استکمال بھی ہوتا ہے اور غیر استکمال بھی ہوتا ہے، یعنی جو ان تمام پر عمل کر لیتا ہے وہ اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور جو کچھ کسی سے رہ جائے ان میں سے تو اس کا اسی قدر جو ہے نا اس کے ایمان کے اندر کمی ہوگی۔ تو جس کے دل میں تصدیق اور یقین نہ ہو تو وہ چاہے زبان سے اقرار کرے، کلمہ پڑھے، تو وہ مومن نہیں۔ مثلا 3 ہے ایمان کے ارکان، ایمان کے اجزاء، تصدیق قلبی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور عمل بالابدان۔ اب ایک شخص جو ہے نا وہ اقرار تو کر لیتا ہے، کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن تصدیق نہیں ہے، دل کے اندر یقین نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے نا وہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے، اور ان کے بارے میں سخت عذاب کی وعید آئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، من اخل بالتصدیق فہو منافق، یہ جو مخل بالتصدیق ہے تو وہ منافق ہوگا۔ مخل بالتصدیق یعنی تصدیق نہیں کرتا، چاہے اقرار کر بھی لے، جس طرح منافقین وہ اقرار تو کرتے تھے، زبان سے کہہ دیتے تھے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ تو یہ ایمان کے اصل میں درجے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ مومن میں ایمان کے تمام اجزاء پائے جائیں، تصدیق، اقرار اور اعمال، یہ سب ہی پائے جائیں۔ ایسا شخص جنت میں دخول یعنی پہلی بار ہی داخل ہو جائے گا، نجات اولی حاصل ہو جائے گی ایسے شخص کے لیے جو نیک عمل بھی کرتا ہے، تصدیق اور اقرار کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتا ہے، یہ ایسے شخص کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اقرار اور تصدیق ہو، اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے، لیکن تیسرے جز میں مخل ہے، یعنی المخل یہ
بالعمال مخل بالعمال یا بالعمل، تو ایسا شخص جو ہے نا یہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو ہے نا مخلد فی النار نہیں ہے، لیکن خوارج اور معتزلہ کے نزدیک جو ہے نا یہ مخلد فی النار ہے۔ اور اہل سنت کا جو موقف ہے یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے درس کے اندر، تو اس کے دلائل ہیں زیادہ تر کتاب و سنت کے اندر یہ کہ جو مخل بالعمل ہے یہ آگ میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ تصدیق اور اقرار پایا گیا لیکن عمل کا موقع ہی نہیں ملا، یعنی ابھی اس نے تصدیق کی ہے، اقرار کیا ہے، تو عمل کا موقع ہی نہیں ملا، تو یہ جو ہے نا نجات پا جائے گا، پہلی نجات یعنی نجات اولی کا مستحق ہو جائے گا۔ تو عمل کا موقع ہی نہیں ملا اس کو، ایسا شخص پھر معذور ہے، یہ قابل نجات ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ تصدیق پائی جائے، اس کے بعد مدت تک زندہ رہنے کے باوجود اقرار نہ کرے، اس کے بعد یعنی کافی دیر تک زندہ رہا لیکن اقرار نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ پھر مسلم نہیں ہے، یہ نجات نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اقرار باللسان اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو پانچواں درجہ یہ ہے کہ کسی شخص میں تصدیق اور اقرار پائے جائیں اور زندہ رہنے کے باوجود کوئی عمل نہ کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہ دوسرے درجے اور اس درجے کے اندر فرق یہ ہے کہ دوسرا درجہ جو ہے نا اقرار اور تصدیق ہے، لیکن تیسرے جز میں مخل ہے۔ مخل ہے کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہے اس کے لیکن ساتھ کوئی گناہ بھی ہیں، اعمال بھی ہیں اور گناہ بھی ہیں، یعنی نیکیاں بھی ہیں اور بدیاں میں، تو بدیوں کی وجہ سے اگر جہنم کے اندر چلا گیا تو ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ ہمیشہ رکھا جائے گا، معتزلہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلد فی النار ہے۔ اور یہ پانچواں درجہ جو ہے نا اس میں یہ تصدیق اور اقرار پائے جائیں لیکن زندہ رہا ہے اس کے باوجود عمل نہ کرے عمل، تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے نا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ تو جن علماء کے نزدیک اسلام کے بنیادی ارکان کے چھوڑنے سے مسلمان نہیں رہتا، یعنی یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ، حج، تو یہ جو ہے نا چھوڑ دے اگر، جو علماء کہتے ہیں نا کہ ارکان چھوڑے تو مسلمان نہیں رہتا، تو ان کے نزدیک عمل کے ترک کرنے سے مخلد فی النار ہوگا۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی ایک قول ہے اسی کے مطابق، اور امام احمد کے اور بھی قول ہیں، اور جن کے ہاں ارکان اور غیر ارکان حکم میں برابر ہیں، تو یعنی جس طرح غیر ارکان کے میں سے کوئی رکن وہ یعنی ارکان اسلام کے علاوہ کوئی اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس میں جس طرح عام اہل سنت کہتے ہیں نا مخلد فی النار نہیں رہے گا، تو اسی طرح یہ ارکان میں سے کوئی رکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا جن علماء کے نزدیک وہ مخلد فی النار نہیں رہے گا، تو ان کے نزدیک جو ہے نا کسی عمل کے ترک سے مخلد فی النار نہیں ہوگا، کسی بھی عمل کے ترک سے مخلد فی النار نہیں ہوگا۔ بہرحال اس میں دو قول ہیں اہل علم کے، ویسے اکثر جو ہے نا علماء جو عام طور پہ مطالعہ کے اندر آئی ہے بات وہ اسی پر ہیں کہ وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت والی حدیثیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا جن کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی ادنا یہ ایمان، ایسے لوگوں کو سفارشوں کے ذریعے نکالا جائے گا۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ جن کے دلوں میں جو ہے نا رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ ان کا عمل نہیں ہے، تو ان کو وہ جہنم کے اندر جو ہے نا کوئلہ بنے ہوئے ان کو نکالا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، جس طرح کہ پہلے درس کے اندر حدیث سنی ہے، حدیث قدسی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ لفظ آیا ہے
ادخلهم اللہ تعالی بغیر عمل عملوه، ادخلهم اللہ تعالی الجنۃ بغیر عمل عملوه، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی عمل کے جو ہے نا جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نکال دیا۔ عمل نہیں ہے تو ان کو، حتیٰ کہ ان کو جب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو اوتقاء الرحمن کہا جائے گا انہیں، کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ صرف ان کا جو ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ناقض جو ہے نا وہ نہیں ہے ان میں، تو جو اہل علم یہ ناقض نہیں سمجھتے اس کو، یہ جو ترک اعمال میں سے کوئی چیز ترک کرنا، اس سے وہ یعنی منقوض نہیں ہوتا، ان کے نزدیک پھر اسی طرح ہی ہے کہ وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث سے جو ہے نا اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال لے گا، اس لیے اس حدیث کے اندر آیا ہے لا اخرجن من قال لا الہ الا اللہ، کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے نا ان کو بھی میں نکال لوں گا، کیونکہ اس حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ ان کے دل کے اندر کوئی ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے اصل ایمان، ایک ہوتا ہے ایمان، تو اصل ایمان جو ہے نا وہ یہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک اس کو منقوض نہ کرے کسی ناقض کے ساتھ تو اس وقت تک یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جتنی یہ سزا مل گئی ہے جہنم کے اندر، یہ کہ سفارشیوں جن کے حق میں سفارش ہے، تو سفارش والوں نے، سفارش کرنے والوں نے شفاعت کی اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، ان کو یعنی یہ درجہ بدرجہ جو ہے نا وقت نکالا گیا، سب کو نکالنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا، یعنی وہ جو ان کے عمل نہیں تھے ان کو سزا مل گئی ہے، سزا مل گئی۔ اور یہ مرجیہ والا قول نہیں ہے، کیونکہ مرجیہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا نہیں ملے گی۔ مرجیہ جو کامل مومن سمجھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل کامل مومن ہے، کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، جو مذمومہ مرجیہ ہیں۔ تو باقی جو دوسرے ہیں جو سزا کے تو قائل ہی ہیں لیکن عمل کو ایمان کا جز نہیں سمجھتے، ان کا قول اس اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، جو عمل کو ایمان کا جز نہیں سمجھتے، تو اس اعتبار سے کہ وہ اس کو مخلد فی النار نہیں سمجھتے جہنم کے اندر، تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ اہل سنہ کا ہی یہ قول ہے، ایک اہل سنہ کا۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کے بھی اس میں جو ہے نا مختلف قول ہے، ایک قول ان کا یہ بھی ہے جو عام علماء کے ساتھ ہے، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ مراد ہے، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے ارکان اس جو 4 رکن ہیں کلمے کے بعد ہی، یہ ان میں سے کوئی اگر چھوڑا تو مخلد فی النار، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ صرف نماز اور زکوٰۃ میں سے کوئی چھوڑا تو مخلد فی النار، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ صرف نماز جو ہے نا یہ چھوڑا تو مخلد فی النار، نماز چھوڑی اگر، تو ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ جو دوسرے امام شافعی رحمہ اللہ کا جس طرح قول ہے اور دیگر کئیوں کا قول ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے نا دلیل کے اعتبار سے کہ دنیا کے اندر اگرچہ کئی اعمال پر کفر کا اطلاق بھی ہوا ہے، یہ عام علماء تو اس کفر سے جو ہے نا وہ کفر عملی مراد لیتے ہیں، کفر مخرج عن الملہ والا وہ مراد نہیں لیتے، جو دائرہ اسلام سے جو ہے نا خارج ہو جائے۔ تو اس لیے ایسا کوئی اگر پایا گیا جو کفر، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر خارجیوں کا رد کرنے کے لیے اس طرح کے باب قائم کیے ہیں جو پہلے سابق درس کے اندر آپ سن چکے ہیں، تو ایسے یہ جو پائے گئے ہیں، تو اگر پایا بھی گیا تو پھر بھی چونکہ سزا تو ان کو مل جائے گی، تو سزا ملنے کے بعد پھر ان کی تطہیر ہو جائے گی، تطہیر پھر ان کے بارے میں اجازت دے دی جائے گی جنت کے اندر داخل ہونے کی۔ یہ بخاری کے اندر آیا بھی ہے کہ ان کو جہنم کے اندر اس لیے داخل کیا جانا ہے، کیا جائے گا تنقیہ،
کے لیے، یعنی پاک کرنے کے لیے، تاکہ وہ، کیونکہ گناہ کی حالت میں کوئی بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا گناہ کی حالت میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ عذاب جو ہونا ہے عصاۃ المومنین کو، یہ جہنم کے اندر، یہ ان کی تطہیر کے لیے ہے، تاکہ یہ گناہوں سے پاک کر دیے جائیں، ان کو سزا مل جائے تو پاک ہو جائے، پھر ان کو اجازت دی جائے گی جہنم سے نکالے جان کی اور جنت میں داخل کیے جانے کی۔ تو آگے جانا ایک یہ درجہ ہے، چھٹا درجہ، کہ دل میں تصدیق نہیں لیکن لوگوں کو دیکھ کر اقرار کر لیتا ہے، تو اس کا حکم منافقین والا ہے۔ منافقین والا جو دنیا کے حکم کے اعتبار سے تو ان کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اخروی حکم کے اعتبار سے جو ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا منافق ہے ایسا شخص۔ تو یہ درجے جو ہے نا یہ بعض اہل علم نے ذکر کیے ہیں، امام غزالی ہے اس نے بھی ذکر کیے ہیں یہ، اور ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور حافظے میں بڑے ضرب المثل تھے اور سب کو زبانی بیان کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ بخاری کی شرح چھپی ہوئی ہے منہۃ الباری، تو اس میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، اس میں تو کافی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مختصر جو ہے نا ان کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے آپ کے سامنے۔ تو اس میں ویسے لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل کا یہ قول جو ہے نا مختلف اس کے بارے میں۔ تو یہ کئی روایتوں کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ جن اخرجو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یعنی ایک رائی کے جو سرسوں جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا دانہ رائی کا، اس کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ اور اسی طرح ایک میں قدر و شعیرۃ من ایمان کا لفظ ہے، یعنی جو کے برابر، اور ایک میں بے قدر ذرۃ من ایمان کے ذرے کے برابر۔ تو بلکہ ایک روایت میں اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وعمل ما یزن ذرہ، یعنی اس کو بھی نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ایک وہ عمل کیا ہے جو ذرے کے یعنی وزن ہے اس کا، ذرے کے برابر وزن ہے اس کا۔ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے 44 نمبر۔ تو یہ جو ہے نا یہ سفارشوں کے ساتھ ہے، یہ اخرجو سے پتہ چلتا ہے کہ سفارشوں کے ساتھ ہے یہ۔ باقی جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو خود فرمائے گا اللہ اس وقت کہ لا اخرجنہ بے عزتی و جلالی لا اخرجنہ من قال لا الہ الا اللہ، تو یعنی اس کو بھی میں نکال لوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ ہے کہ توحید والا ہے وہ، اس لیے کہ ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ میری امت میں سے کئی لوگ یہ اہل توحید میں سے اپنے یعنی گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جو گناہ انہوں نے کیے تھے ثم تدرکہ الرحمہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا ادراک کر لے گی، تدارک کر لے گی، تو پھر وہ نکالے جائیں گے، تو جہنم سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ وحدہ لا شریک، کسی کی کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے نا اس کو بھی جو ہے نا محفوظ رکھتا ہے اگر وہ قبول ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو یہ باقی یہ معرفت جو کہتے ہیں نا کہ معرفت ہی ایمان ہے، ان کا قول تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس طرح تو یہ فرعون جو ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی اس بات کا جو ہے نا پتہ چل گیا تھا
کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو نشانیاں دکھائی تھی نا، یہ رب السماوات والارض نے دکھائی تھیں۔ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ تو یہ سورۃ بنی اسرائیل 102 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اس میں پتہ چل شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی اس کا یعنی علم ہو گیا، گویا کہ معرفت ہو گئی اس کو، لیکن اس کے باوجود اس کو مومن نہیں سمجھا جاتا اور کافر ہی کہا جاتا ہے، تو جہنمی۔ تو جنہوں نے اس کو ایمان کے ساتھ متصف کیا ہے نا، ان کا قول بالکل ہی غلط ہے، جیسا کہ ابن عربی کا موقف ہے نا، اس کا اہل علم نے رد کیا ہے۔ یہ شیخ مولانا علی قاری نے بھی جو ہے نا ان کے خلاف رسالہ لکھا ہوا ہے، یوسف ابن عربی کے یعنی فصوص الحکم کے جو ہیں۔ تو ادھر قرآن سے یہ بھی قرآن سے میں سورۃ النمل کے اندر 14 نمبر آتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے ان کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں ان کو دکھائی تھی ان کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ تو یہ معرفت کے باوجود جو ہے نا یہ مومنین کے زمرے میں نہیں داخل ہوئے۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ یہ سورۃ الانعام 20 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ یعرفونہ، یہ دیکھو نا معرفت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہے۔ اس طرح ابلیس کو بھی رب کی معرفت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ امام الکافرین ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر جو ہے نا اس موقف کا بہت رد لکھا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ صرف معرفت ہی کافی ہے۔ یہ 373 صفحہ ہے اور 374 صفحہ شرح عقیدہ طحاویہ کا، یہ عام جو معروف نسخہ ہے درسی۔ تو اس طرح شاہ روم ہرقل، اس کو بھی معرفت تو تھی، لیکن اس کے باوجود یہ باقاعدہ اقرار کر کے وہ ایمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کو مومن اور مسلم نہیں سمجھا جاتا۔ تو مطلب معرفت جو ہے نا یہ اکیلی کافی نہیں ہے معرفت۔ اسی طرح اکیلا اقرار باللسان بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ مخل بالاقرار جو ہے نا یہ کافر ہے۔ امام شافعی کا بھی قول ہے المخل من اخل بالاقرار فهو کافر، من اخل بالتصدیق فهو منافق، باقی من اخل بالعمل فهو فاسق۔ امام شافعی فاسق کا لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان میں اضافے کے جو ہے نا اسباب یہ کئی ہیں۔ علم جو ہے نا یہ بھی ایک سبب ہے۔ علم سے مراد جو ہے نا علم باللہ ہے، علم بے اسماء اللہ، علم بے صفات اللہ، علم بے افعال اللہ، علم بے ایام اللہ، یہ اس طرح علم بالرسول، اور علم ما جاء به من الاخلاق والتشریعات وسیرتہ فی عبادتہ وجہادہ ومعاملتہ، یہ یعنی رسول کو جاننا، رسول جو اخلاق اور تشریعات یہ لے کے آئے ہیں، اور آپ کی سیرت، آپ کی عبادت اور جہاد اور معاملات، یہ ان سے بھی ایمان بڑھتا ہے بندے کا جب اس کا مطالعہ کرتا ہے، سیرت النبی کا جب مطالعہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے اسماء و صفات افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو اس سے بھی بندے کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح علم بے کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کا علم، قرآن کا علم، اور قرآن کے اندر جو اخبار ہیں اور جو امثال ہیں اور جو حکمتیں اور عبرتیں ہیں، ان کے پڑھنے سے بھی جو ہے نا بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ علم اور دوسرا ذکر اور فکر، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، تو اس کی عظمت اور اس کی جلالت اور شان اور عظمت، یہ اس کی کلام کی تلاوت کے ساتھ، آیات کی تلاوت کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس سے بھی بندے کا ایمان جو ہے نا
بڑھ جاتا ہے۔ عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا گیا تھا، عمیر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ما زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کا نقصان کیا ہے، یعنی ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے اور کمی آتی ہے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا اذا ذکرنا اللہ وحمدناہ وسبحناہ فتلک زیادت الایمان، کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد اور تسبیح، یہ الحمدللہ سبحان اللہ، فتلک زیادت الایمان، یہ ہے ایمان کی زیادتی۔ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا فَتِلْكَ نُقْصَانُهُ، جب ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر غفلت آ جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں، تو یہ ہے اس کا نقصان، اس کی کمی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے قم بنا نؤمن ساعۃ، کہ چل ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ٹھہر بیٹھ مجلس کر، تاکہ ہم کچھ دیر ایمان میں اضافہ کر لیں، ایمان بڑھا لیں۔ فنجلس فی مجلس ذکر کی مجلس میں بیٹھیں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ شرح قصیدہ نونیہ کے اندر ہے، 2 نمبر جلد 140 اور 141 صفحہ۔ قرآن کے اندر بھی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر و فکر کے بارے میں ہی فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں یہ جو ہے نا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں یہ بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقلوں والے ہیں، عقلوں والے ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند آدمی جب آسمان اور زمین میں اسی کی یہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سلطنت ہے، اور اس کی جو ہے نا پھر اس سے جو اندازہ لگاتا ہے کہ ہر شے پر اللہ قادر ہے، اور اس کا حکم جو ہے نا وہ ہر شے میں جو ہے نا جاری اور ساری ہوتا ہے، اور زمین کی پیدائش اور اس کے عجیب و غریب احوال اور روابط اور دن رات کے مضبوط اور محکم نظام میں غور کرتا ہے، تو اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ سارا یہ منظم سلسلہ ضرور کسی ایک مختار کل اور قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، کہ جس کا امر جو ہے نا وہ چلتا ہے، جس نے اپنی عظیم قدرت اور اختیار سے ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی حد بندی کر رکھی ہے۔ کسی چیز کی مجال نہیں کہ اپنے محدود وجود اور دائرہ عمل سے باہر قدم نکال سکے۔ اگر اس عظیم الشان مشین کا ایک پرزہ یا اس کا کارخانہ جو ہے نا اس کا ایک مزدور بھی مالک علل اطلاق کی قدرت و اختیار سے باہر ہوتا، تو مجموعہ عالم کا یہ مکمل اور محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ یہ عقل والوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ جو ہے نا فکر ذکر، اس سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پھر ایمان بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عظمت اور جلال یہ اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا خوف جارا دل میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے، تو یہ ایمان بڑھ جاتا ہے بندے کا۔ یہ ذکر و فکر اور علم یہ اللہ تعالیٰ کی
آیات کونیہ میں فکر کرنا، آیات کونیہ میں، اس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی زیادہ بیان کیا ہے۔ ایک دوسرے پارے کے اندر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ آیات ثمانیہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں 8۔ پھر آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے کہ جو شخص بھی توحید خالص پر فوت ہو جائے گا وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، بلکہ ہر صورت جنت میں چلا جائے گا، کسی بھی وقت چلا جائے، خواہ وہ جہنم کی آگ میں کوئلہ ہی بن گیا ہو، آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ، کہ جو بندہ بھی اس کلمے کے ساتھ توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ کوئی اللہ سے ملے گا نا، شک نہ ہو اس کو اس کلمے کے اندر، مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو فوت ہو گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس طرح فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ یہ اگر اس نے اس کلمے کی شہادت کے ساتھ اس کا تقاضا پورا کیا ہے نا، پھر تو وہ نجات اولی اسے حاصل ہو جائے گی کہ وہ شروع ہی سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس پر آگ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے اعمال ہوئے جن کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا، یہ اسباب دخول نار بھی ہیں، ان کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک اسباب دخول نار ہیں جو عارضی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے دخول نار کے اسباب یہ ہے کفر و شرک، یعنی شرک اکبر اور کفر، یا اس طرح کے برابر جو ہے نا ان کے گناہ، جو بندہ جس سے ایسا کافر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر کوئی پایا گیا نا، اس کو تو پھر موانع کہا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کے آگے موانع، مانے، رکاوٹ، یہ ہمیشہ کے لیے مانے ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہوگا، اور جنت سے جو ہے نا محرومی یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہوا اس کا گناہ جو مخرج عن الملہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اگر کوئی جہنم کے اندر اس کی وجہ سے جانا بھی پڑ گیا، داخل کر دیا گیا، تو وہ خلود کا سبب نہیں بنے گا، یعنی مخلد فی النار۔ کئی گناہ دخول نار کا سبب بنتے ہیں لیکن خلود نار کا سبب نہیں بنتے، کئی جو ہے نا وہ دخول نار کا بھی سبب ہے اور ساتھ خلود فی النار جو ہے نا اس کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو داخل الجنہ ہے نا، من قال اللہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یا من مات وهو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ یہاں دخول جنت سے جو ہے نا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلی دفعہ ہی جنت میں داخل ہو جائے گا کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا، یعنی عذاب ہونے کے بعد نکال کے بھی جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ بھی اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہی ہے، تو اس پر یہ حدیث صادق آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر یہ بھی لفظ ہے وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، یعنی اگرچہ اس کو اس سے پہلے جو بھی عذاب ملے گا نا وہ مل جائے گا، پھر بھی آخر کار جو ہے نا وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری روایات جن میں شفاعتوں کا ذکر ہے اور اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، نکالنے کا اپنے فضل سے، ان کے درمیان اور ان حدیثوں کے درمیان یہ موافقت بھی بن جاتی ہے، مطابقت۔ اور یہ رہی یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، اللہ اس پر آگ کو حرام کر دے گا، تو
اس کے بعض اہل علم نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر اس میں جو ہے نا دخول نار کا سبب نہیں پایا گیا نا تو پھر ہے یہ، یعنی کوئی دخول نار کا سبب اس کے اندر نہیں ہے تو پھر تو حرم اللہ علیہ النار ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی سبب پایا گیا نا دخول نار کا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، تو پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں اہل سنہ کہ اس سے مراد آگ کے اندر ہمیشہ رہنا یہ حرام کر دے گا اللہ اس پر، کہ آگ کے اندر یعنی خلود آگ کے اندر ہمیشہ رہنا یہ حرام کر دے گا اس پر، کہ وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے دل سے اور توحید ہے، شرک نہیں ہے اور کوئی ایسا اس کے اندر نہیں ہے جو مخرج عن الملہ ہو ایسا کوئی عمل، تو وہ خلود فی النار حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ اس پر. ویسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ النار سے مراد اس جگہ وہ نار ہے جو کافروں والی ہے، جس میں کافر ہوں گے، جو ہے نا کافر جنہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ ان کی آگ اور ہوگی، یہ اور آگ میں ہوں گے. باقی جو اہل توحید میں اسات المومنین ہیں، اگر جو جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے جیسا کہ عام نصوص ہیں اس کے بارے میں، تو اس سے مراد جو ہے نا یہ یعنی وہ اور آگ ہے، وہ اور آگ ہے. ان آگوں کی خاصیتوں میں بھی فرق ہے. یہ کافروں کی جو آگ ہے نا اس میں ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اور یہ جو اسات المومنین والی آگ ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ یموتون فیہا، کہ وہ موت آ جائے گی ان کو. یہ بھی فرق ہے. تو بہرحال اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے بھی اس کلمے کی شہادت دی اور اس کے دل میں تصدیق بھی ہے، یہ اس وقت تک اسے مفید، اس وقت تک جو ہے نا اس کو فائدہ دے گا یہ، یعنی کہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا جب تک جو ہے نا اس کے اندر نواقض اسلام میں سے کسی کوئی ناقض نہ پایا جائے، یعنی اس نے اس ناقض کو استعمال کر کے جو ہے نا اختیار کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو جو ہے نا منقوض نہ کر دیا ہو، توڑ نہ دیا گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو گیا ہو، پھر ہے یہ کلمہ جو ہے نا اس کو فائدہ دے جائے گا. تو اگر اس نے ایسا کیا تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. مثلا کلمہ پڑھا ہے اور تصدیق بھی ہے لیکن اس میں شرک اور کفر اکبر پایا جاتا ہے، اب وہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح فرائض میں سے کسی فریضہ کا انکار پایا جاتا ہے، مثلا نماز کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، منکر ہو گیا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا کسی حرام کام کی حرمت کا منکر ہو گیا، مثلا زنا کو حلال کہنے لگ گیا، ربا کو حلال کہنے لگ گیا، حرام کو حلال کہنے لگ گیا، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا کہتا ہے مثلا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں لیکن خاتم النبی نہیں مانتا، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یا یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عالمی رسول نہیں تھے، وہ کسی مخصوص قوم کی طرف ہیں یا عرب کی طرف ہی تھے بس، یہ بھی کلمہ بھی پڑھ لیا ہو تو اقرار کر لیا ہو پھر بھی یہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا ایسا. یا توحید کا انکار کرتا ہو یا تقدیر کا انکار کرتا ہو یا فرشتوں کا منکر ہو یا قرآن کی کسی صورت کا منکر ہو یا کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا اسلامی شاعر میں سے کسی شعر کا مذاق اڑاتا ہو تو یہ ایسا شخص جو ہے نا، پھر جس طرح کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو وہ اس کے بارے میں جو ہے نا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے اور جنت کے اندر جو ہے نا اس کو داخل کر دیا جائے. تو
ویسے گناہ گار مومن کے لیے جو یعنی ایسا مومن جس کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے جو امر مخرج عن الملہ کہ اس کو ملت سے خارج کرنے والا، اس حد تک ہے کہ وہ ملت سے خارج نہیں ہے، تو وہ جتنا بھی گناہ گار ہے نا تو اس کے لیے کسی نہ کسی وقت جو ہے نا مغفرت اور معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہ گناہ کی جو سزا ہے اس کے معاف ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں، ویسے مغفرت کے اسباب یعنی یہ اہل علم نے شرح قدہ تحاویہ کے اندر کوئی 10 کے قریب لکھے ہوئے ہیں، 10 ہی لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک توبہ ہے۔ توبہ ان کے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، قرآن میں بھی اور احادیث کے اندر۔ یہ دوسرا ہے استغفار، تیسرا یہ فعل الحسنات، ان الحسنات یذہبن السیئات، دلائل موجود ہیں ان کے۔ اس طرح مصیبتیں تکلیفیں جو مبتلا ہو جاتا ہے بندہ، یہ بھی ایک سبب ہے اس کی۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں کتاب المرض کے اندر۔ اور اسی طرح 5واں ہے عذاب قبر کہ بعض اوساط المومنین ان کو قبر کے اندر عذاب ہو جائے گا، گناہ کی سزا اگر مل گئی تو قیامت والے دن پھر عذاب نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ پھر 6 نمبر ہے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس کی شدتیں، ان کے بارے میں بھی آثار موجود ہیں۔ 7 نمبر ہے شفاعات یعنی شفاعت کے ذریعے، اور 8 نمبر ہے ارحم الراحمین، اللہ تعالی کی عفو اور اس کی رحمت، یعنی شفاعت کے بغیر ہی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے۔ اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کی مشیت کے تحت ہے۔ اس طرح 9 نمبر ہے مومنین کی دعا، جو کوئی مومن دعا کر دیتے ہیں، مثلا جنازہ پڑھا تو اگر اللہ تعالیٰ ان کی دعا سفارش قبول فرما لے، استغفار ان کا اس کے لیے، گناہ گار کے لیے، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں۔ تو مرجیہ جو ہے نا جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں نا، اس پر وہ کچھ دلیلیں بھی دیتے ہیں، دلیلیں قرآن سے بھی پیش کرتے ہیں اور جو ہے نا کوئی حدیثوں سے بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ اپنے موقف پر کہ جو کسی ایک گناہ کے مرتکب کو بھی مخلد فی النار جو سمجھتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اسی طرح خوارج جو کافر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اپنے موقف پر دلائل دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو علیحدہ درس کی ضرورت ہے، تو میں آج کے اس درس میں اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اہل سنہ کا موقف ہی جو فقہاء محدثین ہیں یہ زیادہ صحیح ہے۔ باقی ان کے خلاف جو اہل ارجاء ہیں یا اہل اعتزال یا اہل خروج اس مسئلے میں، ان کا موقف جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بھی بچائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
چمچی ہے کدھر لے نہیں چمچ لے گئے میرا خیال وہ برتن کون لے کر گیا. ہاں ہے. موبائل میں بندنے کا بھی تھا سیو نہیں کیا درد دیتا سوا کا گھنٹے کا. یہ تو لاک لگا ہوا ہے. کھا لو. گھنٹے کا ہو گیا سوا گھنٹے کا ہو گیا. پورا ہو گیا یہ بھی اور ہونا ہے ویسے رہتا ہے کچھ سو کر دوں گا. رات میں پڑھنا پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں بات ان کی ہوئی ہے کہہ رہے تھے میں نے نہیں اس ٹائم تو میں ساتھ تھا دوبارہ پھر انہوں نے کہا ایک بار تو میں جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تب ہم نے بات کی تھی نا دونوں نے اس کے بعد بھی کوئی آیا بات میں تو جی بات کی اج رات کی تھی کہ کل دی. ہاں
یہ ساری گلوں تو نہیں کتنے بھر گیا بولے جڑے جی ساری گلوں میں پرت نہیں گئی جڑے بولے آئی ہیں پتہ نہیں وہ سامنے ہے نہیں ہے وہ بری بھی کوئی مسئلہ نہیں کٹ جائے گی بات تو پیلو آ گیا اور لڑکے کو میں نے دودھ کہا تھا وہ یہ لے آیا لڑکے کو میں نے دودھ کہہ کے بھیجا تھا وہ یہ لے آیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا